It was quite obvious کہ scripted تھا. 2 مہینے سے ہو رہا تھا. عمران خان صاحب کیونکہ ایک سچے عاشق تھے. انتہائی افسوسناک تاریخ ہے ہمارے ملک کی. دنیا جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی. یہی تاریخ تھی, یہی نعرہ تھا. قاتلانہ حملہ کرنے والے کو سزا سنائی گئی. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے. دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عموماً شو کے آغاز میں ہم پوری صورتحال اینالائز کرتے ہیں, لیکن کل جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن میں یہ ساری کہانی بیان کی جا سکے. کہتے ہیں کہ انقلاب خون مانگتا ہے, لیکن یہ خون کسی بھی صورت کپتان کا نہیں ہونا چاہیے تھا. کپتان ہماری بلکہ پوری قوم کی ریڈ لائن ہے, اور یہ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے تھی. اب جو خون بہہ چکا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. اس حکومت کو, اس انتظامیہ کو اور تمام ذمہ داران کو. کپتان کو گولیاں ضرور لگی ہیں, لیکن وہ نہ ہارا ہے, نہ ہارے گا, نہ جھکا ہے اور نہ ہی جھکے گا. وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور اب پوری قوم کپتان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کل, اس کی مذمت ہم سب کرتے ہیں. اللہ نے بہت کرم کیا ہے, پوری قوم پہ کرم کیا ہے کہ کپتان محفوظ ہیں, لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک جان بھی چلی گئی ہے. طلحہ یقیناً وردہ, السلام علیکم ٹو آل دی ویورز. دنیا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سیاست گندی ہوتی ہے اسے ڈرٹی پالیٹکس کہا جاتا ہے, اور پالیٹکس جب اس حد تک گر جاتی ہے کہ پھر مقابلہ سیاست میں نہیں ہوتا ہے, پھر طاقت سے ہوتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں بندوق ہے, کس کے ہاتھ میں گولی ہے, کون چلا سکتا ہے. جو ہوا وہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہوا. یہ ایک پلان تھا جس کے تحت سارا کچھ کیا گیا, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کوئی اور راستہ مخالفین کو نظر آ نہیں رہا تھا. اور پھر مخالفین نے میک شور کیا. کرمنالوجی اگر آپ کرائم کو پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کرمنالوجی میں بتایا جاتا ہے کہ کرمنل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کرائم کرنے کے بعد کوئی ثبوت پیچھے نہ چھوڑوں, شواہد پیچھے نہ چھوڑوں. اور یہی ہوا کہ اس دفعہ بھی جس طریقے سے ویڈیو باہر آئی, پولیس اسٹیشن سے واضح ہو گیا کہ ایک پلان کے تحت یہ ویڈیو باہر نکلی ہے, اتنا جلدی نکلی ہے, جس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ سسٹم کتنا منوربل ہے, کس طریقے سے لوگ اپنے کام کروا لیتے ہیں, کس طریقے سے بڑی بڑی چوریاں ہو جاتی ہے, بینک کی تجوریاں خالی ہو جاتی ہے اور معلوم بھی نہیں پڑتا کہ پیسہ کہاں گیا. تو یقیناً یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے, اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے, جس کے تحت عمران خان پہ حملہ کیا گیا. میں بڑھتا جو آج صبح سے سوچ رہا ہوں, کل سے بھی واقعہ ہوا افسوسناک, تو میں سوچ رہا ہوں آپ نے کبھی 9mm بندوق چلائی ہے وردہ؟ I'm sure نہیں چلائی ہوگی, آپ کو شوٹنگ کا شوق بالکل نہیں ہے, لیکن مجھے ہے, تو میں ٹریننگ بھی لے رہا ہوں آج کل, سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو آئیڈیا کہ نشانہ لگانا ایک چھوٹی 9mm پسٹل سے کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. گولیوں کی قیمت کیا ہے, 100 روپے گولی چل رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں. ایسے میں ان لوگوں کا, اس غریب آدمی کا نشانہ اتنا پکا کیسے ہوا کہ اس نے اتنے دور سے, تقریباً جو مجھے سمجھ میں آیا 40 میٹر کے فاصلے پہ یہ کھڑا تھا, 40 سے 50 میٹر کے فاصلے پہ, اور وہاں سے اس نے نشانہ لگایا. کراؤڈ میں کھڑے ہو کر ایک بندہ اس کا ہاتھ بھی کھینچ رہا تھا, پھر بھی وہ ٹارگٹ. تو یقیناً واضح ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے ٹریننگ لی ہوئی تھی, اس کا نشانہ بڑا پکا تھا, دونوں ہاتھ سے یہ پسٹل پکڑنا چاہ رہا تھا. جو شخص اس کے ساتھ اس نے بچایا سب کو, ابتسام, اس نے جب ہاتھ اس کا کھینچا تو اس کی گرپ خراب ہوئی, اس کے نشانے خراب ہوئے. ورنہ اتنا پرفیکٹ ایم, اتنا پرفیکٹ نشانہ عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے, ٹریننگ جس نے لی ہوئی ہوتی ہے اسی کا ہوتا ہے. لیکن طرح مجھے یہاں پہ یہ لگتا ہے, جتنا بھی جائزہ ہم لوگوں نے لیا ہے, سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے, ویڈیوز سامنے آئی ہیں کافی ساری, یہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی مین نشانہ لگانے والا, یہ مین ٹارگٹ کرنے والا نہیں تھا, یہ لوگوں کا دھیان بھٹکانے والا تھا. کہ ڈیفینیٹلی جب اتنے بڑے مجمع میں آپ ہوتے ہیں اور آپ ایک برسٹ فائر کرتے ہیں, گولیوں کی آواز سے بھگدڑ مچ جاتی ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں اور نیچے بیٹھتے ہیں. جب سب نیچے بیٹھتے ہیں تو جو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس پہ ایم کرنا آسان ہوتا ہے. جو خان کے کنٹینر پہ ڈی جے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک ٹیرس ٹائپ کی جگہ تھی, چھت سے نیچے, وہاں پہ انہوں نے ایک لمبی بندوق کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا. تو صحیح بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے, وہ عینی شاہد تھے کہ ایک بندہ نہیں تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی. جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ فورینزک سے بہت آسانی سے پروو ہو جاتا ہے, کیونکہ یقیناً گولیاں جہاں بھی لگتی ہیں وہ ان کو ریٹریو کرتے ہیں, چاہے وہ انسان کے جسم میں ہو, چاہے وہ دیوار میں ہو, ان کو لیب ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اور سنائپر کی گولی میں اور 9mm کی گولی میں اتنا میجر ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آسانی سے ایک آدمی دیکھ کر بتا دیتا ہے. فورینزک والے تو خیر
टेस्ट भी करके पूरा प्रूफ कर देते। वहाँ पे बुलेट के शेल्स भी मिल जाएंगे, उससे पता चल सकता है कि कितनी गोलियां चली हैं, कितनी बंदूकें थी। खैर आगे बढ़ते हैं, हम पूछते हैं इस वक्त फिलहाल खुर्रम मलिक की जानिब, वो शौकत खाना में इस वक्त मौजूद है, जानते हैं उनसे कि इस वक्त खान साहब की सिचुएशन क्या है, सूरत हाल कैसी है। जी खुर्रम मलिक बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। अच्छा, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल जो वज़ीराबाद के मकाम पर पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो है वो कातिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में इमरान खान समेत जो है 11 अफराद जो है वो ज़ख्मी होने की इतला मिली। और यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक शख्स जान की बाजी भी हार गया और वो जानवर ना हो सका। यकीनन वहाँ से तिब्बी इमदाद के बाद फौरी तौर पर चार जो थे इमरान खान समेत जो पेशेंट थे, उन्हें जो है फौरी तौर पर शौकत खानम हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। और हमने देखा कि खान साहब यहाँ आए और आते ही फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल थी और यहाँ पर फौरी तौर पर जो है सर्जरी की गई। 1.5 घंटे की सर्जरी जो है वो जारी रही इमरान खान की। और इमरान खान को फिर तमाम डॉक्टरों ने चेक करने के बाद जो है वार्ड में शिफ्ट किया, क्योंकि एक्सरे जो है वो किए गए थे, टेस्ट किए गए थे, जिस पर ये चीज़ें साबित हो रही थी कि इमरान खान को जो है वो गोली लगी है। और रात को शहबाज गिल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की, उनका यही बताना था कि इमरान खान को जो है 3 गोलियां जो है पहले बताया जा रहा था कि लगी है, लेकिन मुतअद्दिद गोलियां जो हैं वो बताई जा रही हैं, जिस पर यकीनन जो खोल होते हैं वो भी इमरान खान को जो है वो मुख्तलिफ टांग के हिस्सों पर जो है वो लगे हैं, जिसकी MRI भी करवाई गई है, CT स्कैन भी करवाया गया है। यकीनन अफसोसनाक वाक़या था जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीराबाद के मकाम पर पेश आया। यहाँ पर कारकुनान का जमे गफ़ीर जो है वो जमा हो गया था। पूरी रात हमने देखा कि कारकुनान जो है वो इमरान खान की खैरियत मालूम करने के लिए जो है वो बेताब होते दिखाई दे रहे थे, बेचैन होते दिखाई दे रहे थे। कुछ कारकुनान इस तरह थे कि उनकी जो आमीदा थी, अफसुर्दा थी, और उनका यही कहना था। नियाज़ी साहब, अमजद अली नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो वेरी मच, कीमती वक्त हमें दिया है। नियाज़ी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, तहकीकात हुई हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या ये प्लान था, ये एक स्ट्रेटजी के तहत हमला हुआ है, और कौन है? मुहर्रिकात सामने आए हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कल जिस बड़ी मैं समझता हूँ कर्ब से, तकलीफ से पाकिस्तानी पूरी कौम गुजरी, और मैं समझता हूँ जिसने भी ये किया है उसने पूरे पाकिस्तान को जो है वो इंतहाई मुश्किल में डाल दिया। क्योंकि किसने ये नियाज़ी साहब, किसने? मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना। खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, खान साहब के बिहाफ पे असद उमर साहब ने, मियां असलम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे फौरी तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और इस की रोशनी में जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि खान साहब कहते हैं कि मुझे मेरे इल्म में है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे नॉलेज में है, जो कुछ जिसकी वजह से ये कल के जो वाकयात हुए हैं ये आम बात नहीं, ये बहुत ही घिनौना खेल खेला गया। और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम एक दफा फिर जो है वो एक अजाब मुश्किल से, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाया गया, ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि इस वक्त फेडरेशन की यूनिटी की जो बात जब होती है तो इमरान खान की बात होती है, क्योंकि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टी है। पाकिस्तान इस वक्त वफाक की जो है यूनिटी के अलामत बन चुके हैं। इस हालात में मैं समझता हूँ कि इसके लिए फौरी तौर पे जो हाई पावर्ड कमीशन बना के तहकीकात शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर ये जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये अगर समझते हैं कि हम बेगुनाह है, लेकिन हमारे नॉलेज के मुताबिक ये बेगुनाह नहीं है, इनोसेंट नहीं है। अमजद साहब, ये बताइए कि अब अगला लाहे अमल क्या होगा? कि लॉन्ग मार्च कंटिन्यू किया जाएगा, धरने की सूरत इख्तियार करेगा, या जिस तरह से कल हमें देखा रात भर मुल्क की एहतजाज किया गया, क्या इस तरह से कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? आगे का लाहे अमल क्या है? उसके लिए जैसे आपके इल्म है कि क्योंकि कल रात जो है वो तवील वक्त जो है वो खान साहब का ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद आज मेरे ख्याल में खान साहब बुलाएंगे और उसके मुताबिक आइंदा का लाइमल जो है वो पार्टीज को बताएंगे। राइट नियाज़ी साहब, अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, थैंक यू सो मच, आपने
وقت نکالا. یہ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت یہ ہوا ہے، کیونکہ اتنا شارپ شوٹر ہونا ایک عام آدمی کے لیے کوئی آسان بات، اتنا پکا نشانہ ایک عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے. گولیاں بندوقیں بڑی مہنگی ہیں آج کل، لیکن اگر ہوتا کوئی قبائلی علاقے کا تو میں کہتا کہ یقیناً وہاں پہ آسان ہے، وہاں پہ مل جاتی ہیں چیزیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پراپر ٹریننگ کے ساتھ اس بندے کو لانچ کیا گیا ہے. طلحہ بھائی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ بھائی جو آپ نے بات کی انویسٹیگیشنز کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو حادثہ ہوا، جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اللہ پاک نے قوم کو ایک بڑے سانحے سے بچا دیا ہے. شکر الحمدللہ. عمران خان بالکل محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے. میری صبح 6 بجے جو ہاسپٹل میں کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، میری ان سے بات ہوئی، میں نے خیریت دریافت کی. انہوں نے کہا کہ قدرے بہتر ہے. آج میٹنگ بھی ہوگی جس میں وہ خود چیئر کریں گے اس میٹنگ کو، اور میں نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ویڈیو میسج جاری کیا جائے گا، کوئی پریس کانفرنس ہوگی، کوئی پریس ٹاک ہوگی. تو سارٹ آف ویڈیو میسج جس طرح عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں، آئندہ کی حکمت عملی وہ خود بتائیں گے. بڑے اہم میسج آج کی ویڈیو سٹیٹمنٹ، اگر آج ان کی طبیعت بہتر ہوئی اور آج انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی تو ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کریں گے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بہت سارے دوست پوری دنیا میں موجود ہیں جن سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں، اور میں ایک خبر اور ایک بڑی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی دوست نے، عاطف خان ہوسٹن میں ہوتے ہیں، وہ عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، بڑا ان کا پرانا ساتھ ہے، ان سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں. یہاں پر جو کانگریس مین، سینیٹرز اور ریجیم چینج کے بعد جو ساری ایفرٹس کی ہیں انہوں نے یہاں پر امریکہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ عاطف خان صاحب نے مل کر کی ہیں. اور عمران خان صاحب کا میسج میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ ول ناٹ ٹیک می انٹل آئی کمپلیٹ مائی مشن. یہ عمران خان صاحب کا میسج ہے، یہ آپ کے پروگرام کے اندر میں اس کو دوبارہ سے ریڈ کر رہا ہوں. یہ بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے قریبی دوستوں کو، عاطف خان صاحب کو یہ میسج کیا، انہوں نے مجھے یہ میسج فارورڈ کیا ہے، اور میں ان کی اجازت سے یہ میسج پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ول ناٹ ٹیک می انٹل آئی کمپلیٹ مائی مشن. آپ دیکھیں کہ کتنا نڈر، کتنے دلیر ہیں. جس طرح گولی لگی اس کے بعد ویو کیا، اور میں اس سے زیادہ آپ خود دیکھ رہے تھے ساری چیزیں جو کچھ آج ہو رہی ہیں، پورا دن ہوا، اور اب عمران خان کی طبیعت بہتر ہے. طلحہ بھائی چونکہ کنسرنز بہت سارے لوگوں کے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ہلچل ہے. انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن ہے، چاہے وہ بڑا چینل ہے چاہے وہ چھوٹا چینل ہے. پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی سخت کنسرن ہے، تشویش ہے، جو موجودہ حکومت کے حوالے سے فوری الیکشن کا مطالبہ ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے ساتھ میرے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یو ایس اے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں رانا سعادت صاحب. رانا صاحب بڑا شارٹلی بتائیں کہ کیا کنسرنز ہیں پوری دنیا کے اندر عمران خان کے حوالے سے. دیکھیں جی، عمران خان جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو عمران خان آج جو انسیڈنٹ ہوئے، تمام اوورسیز پاکستانی اسی طرح آج دکھی ہیں اور تکلیف میں ہیں جیسے باقی پوری قوم ہے. تو آج جو ہے ہم غمگین بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے کہاں پہ ہیں، ہماری عدالتیں کیوں سو موٹو نہیں لے رہی. آج جب مئی میں انہوں نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد کوئی بھی ابھی تک نیند سے جاگا نہیں ہے. اور ہمارا یہ بہت بڑا کنسرن ہے. عمران خان ہماری ریڈ لائن کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہے. عمران پاکستان کو اپنی ریڈ لائن، پاکستان کو بنا لی ہے. پوری قوم نے عمران خان کو ریڈ لائن بنا لی ہے کیونکہ وہ پاکستان کو بچانا چاہ رہا ہے، اس لیے قوم پورا اس کا ساتھ ہے. طلحہ بھائی بول ٹی وی عمران خان کی میراتھن ٹرانسمیشن دکھا رہا ہے. عمران خان کیا کرتے ہیں تو بول ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی فالو کر رہا ہے عمران خان کا تو وہ بول ٹی وی کے ذریعے فالو کر رہا ہے. دیر آر لاٹ آف کالز، لاٹ آف میسیجز دنیا سے
لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ریئلی اپریشیٹ کر رہے ہیں. جس طریقے سے بول ٹی وی ٹرانسمیشن کر رہا ہے, سمی ابراہیم صاحب, جیسمین منظور, مدثر, ہمارے جتنے اینکرز ہیں, امیر عباس صاحب, ہر لمحہ لمحہ, ڈاکٹر فضا صاحبہ, یقیناً عباس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ بول اس وقت عوام کی آواز اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز بنا ہوا ہے. اور عمران خان جیسا لیڈر, ہم جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کہا جاتا کہ دنیا کے موسٹ پاپولر پولیٹیشین, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک دفعہ ان کا نام بھی آیا تھا, تو یقیناً وہ بھی مشہور تھی, لیکن عمران خان نے ان کی بھی شہرت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں, اور جتنا عمران خان کو دبانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اتنا وہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں. نیازی صاحب, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے نیازی صاحب کہ انویسٹیگیشن, آپ کی کوئی توقع ہے انویسٹیگیشن ہوگی؟ یہاں تو ہم جانتے ہیں بی بی ہم شرمندہ ہیں, تیرے قاتل زندہ ہیں, بڑے بڑے لیڈر مر گئے پاکستان کے, کبھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, کوئی پکڑا نہیں گیا. رحمان ملک کے جنازے کے اوپر بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی اس لیے شاید نہیں گئے. انویسٹیگیشن سے آپ کی کیا توقعات ہیں, اور اب گراؤنڈ پہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے نیازی صاحب پارٹی کیا کر رہی ہے؟ بھائی جان, پہلے بھی میں نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ میری رائے میں فوری طور پہ ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنا دینا چاہیے, اور اس کو نیازی صاحب پہلے بھی تو کمیشن بنے, کچھ نہیں ہوا, اب کیا ہو جائے گا؟ لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی نیت چونکہ خراب ہے اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں کیا. ہاں, پارٹی اپنے لیول پہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ سخت سیکیورٹی کرے گی, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کی دعاؤں سے, اپنی بہنوں سے, ہماری ماؤں کی, پاکستانیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی زندگی طویل کی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی مقام پہ دکھ نہ دے. آپ نے چونکہ عمران خان, جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور ریڈ لائن کل کراس کی گئی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا ہے. تو ان حالات میں ہم پورے پاکستانیوں کو چاہیے کہ عمران خان کی زندگی کے لیے دعا بھی کریں, اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا جو ہے فل پروف نظام بنائیں گے پارٹی. نہیں صاحب, عباس شبیر نے ایک بریکنگ نیوز بھی ہمیں ابھی دی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے قریبی ساتھیوں کو میسج کیا ہے, وہ میسج وہ یہ ہے کہ اللہ will not take me until I complete my mission. یقیناً اب یقین ہے عمران خان صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے گا, جس طرح کل بھی ان کو زندگی دی گئی ہے, تاکہ وہ اپنا مشن پورا کریں. اور مشن کیا ہے یہ بھی وردہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کیا ہے عمران خان ان کا مشن یہی ہے جو ہمیشہ وہ اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ان کو ایک صاف آزاد کرپشن سے پاک ملک چاہیے. ان کو پاکستان کے لیے جو حقیقی آزادی کی وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو حقیقی آزادی کی جنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن وہ جنگ عباس شبیر ابھی باقی ہے. آپ کی نظر میں لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, کنٹینیو ہوگا لانگ مارچ. جہاں سے رکا ہے یہ تحریک بالکل بھی نہیں رکے گی. میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں. عمران خان جس گاڑی میں ٹریول کر کے ہاسپٹل تک گئے ہیں, اس میں بھی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے اور بات چیت کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو گولی لگی ہو اور وہ عوام کے اندر آ کے ویو کر رہا ہو, بڑا حوصلہ ہے ان میں, عمران خان میں. اور عمران خان سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور عمران خان یہی کہتے ہیں کہ یہ نروس گیم ہے, یہ جہاد ہے. اگر اس میں مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں جان بھی قربان کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. تو بڑی موٹیویشن ہے, اور ان کی موٹیویشن دیکھ کر آپ دیکھیں کہ ان کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. ان کی موٹیویشن دیکھ کر جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں اپنے سٹینڈ کے اوپر, حق سچ کی وہ بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کر رہے ہیں فوری الیکشن کی, وہ بات کر رہے ہیں ریجیم چینج کس طریقے سے ہوا, وہ بات کر رہے ہیں 35 سال سے ان حکمرانوں کی جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی, اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ملا کہ آج تک بنیادی سہولیات بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. 35 سال حکمرانی کرنے والے آج تک پاکستان میں مجھے اور آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عباس, نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ سیفٹی ہے, بیسک رائٹس ہمارے ہیومن رائٹس نہیں ہے, دوسرے رائٹس تو چھوڑ دیجیے. نیازی صاحب معظم شہزاد گوندل کے اوپر میں بات کر, عباس I'll come back to you. نیازی صاحب معظم شہزاد گوندل صاحب جو شہید ہوئے گزشتہ روز حملے میں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر وہ پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے, جو ان کا جوش تھا, جذبہ تھا, جس طرح انہوں نے شہادت نوش فرمائی. نیازی صاحب, شہید کبھی مرتے نہیں ہیں, اور شہداء کے انشاءاللہ ہم خون کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. یہ پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے, یہ ایک اس حقیقی آزادی کی جنگ ہے جس کے لیے اس نے قربانی دی پاکستان کے لیے.
ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شہداء نے اپنے خون کی جو اس کو ایک دفعہ پھر نئی تاریخ رقم کی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایک نئی تحریک کے اندر نئی روح پھونک کے گئے ہیں شہید. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی تحریک شہداء میں ان کا نام لکھا جائے گا سنہری حروف میں. اور میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے اور جناب عمران خان صاحب ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے. بے شک تمام قوم کی آنکھیں اس وقت اشکبار ہیں. معظم شہزاد گوندل ان کے کزن کا بتانا ہے کہ 1 ماہ پہلے وہ وطن واپس آئے تھے اور وہ جنون کی حد تک خان صاحب سے محبت کرتے تھے اور وہ خان صاحب کی حقیقی آزادی کی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اپنے بچوں سمیت اس وقت وہ وہاں موجود تھے جب ان کو گولی لگی. ہمارے پاس فوٹیجز بھی ہیں, پکچرز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنے بچوں کے ہمراہ تھے وہاں پہ اور ان کو گولی لگی. وہ زمین پہ جب ڈھیر ہوئے بچے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن معظم شہزاد گوندل صاحب نہ اٹھ سکے اور یہ بہت ہی افسوسناک ایک زندگی کا نقصان ہوا ہے. جانیں تمام قیمتی ہوتی ہیں لیکن ایک بہت بڑا ایک سانحہ ہوا ہے یہاں پہ. ایک اور کہتے ہیں ایک لہو بہا ہے دوبارہ سے. ایک 1947 میں ایک آزادی کے لیے ہم نے کئی لاکھوں جانوں کی زندگیوں کی قربانی دی اور لگ رہا ہے آج اب ایک 2022 میں واقعی ایک حقیقی آزادی کے لیے بھی اسی طریقے سے لہو بہایا جا رہا ہے. جانیں دی جا رہی ہیں, کافی ساری ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں تاکہ حقیقی آزادی کو پایا جا سکے. نہاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا, عباس شبیر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ٹرانسمیشن جاری ہے بول نیوز پر. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, میری دنیا بول ہے. 4 نومبر یہی تاریخ تھی, یہی نعرہ تھا کہ ہم لے کر رہیں گے آزادی. 1943 کا سال تھا جب بابائے قوم محمد علی جناح پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو سزا سنائی گئی. اور 80 سال بعد آج پھر وہی تاریخ ہے, وہی نعرہ ہے آزادی. اور قوم کا لیڈر عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد بھی ڈٹ کر کھڑا ہے. اپنے اوپر ہونے والے حملے کے ملزمان کی گرفتاری کا منتظر ہے. گویا عمران خان قائد اعظم کی پیروی میں حقیقی آزادی کے لیے نکلا تو اسے ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو بانی پاکستان کو درپیش تھے. قائد اعظم پر حملہ کرنے والے کو سزا تو آج کے دن سنائی گئی تھی لیکن یہ حملہ 26 جولائی 1943 کو ہوا تھا جب آزادی کا خواب اپنے تکمیل کے قریب تھا. بابا قوم محمد علی جناح ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ ممبئی میں اپنی رہائش میں قائم دفتر میں موجود تھے کہ ایک شخص ان کو قتل کے ارادے سے ان سے ملنے آیا. اس نے قائد اعظم محمد علی جناح پر چاقو کا وار کیا. تاہم خوش قسمتی سے حملہ جان لیوا ثابت نہ ہوا بلکہ اسی طرح جیسے کپتان کو نشانہ بنایا گیا تھا, قائد اعظم کے سیکریٹری, چوکیدار اور ان کے ڈرائیور نے اس حملہ آور کو قابو کر لیا اور بچا لیا گیا محمد علی جناح کو. مقدمے کی کارروائی تقریباً کافی عرصے تک چلتی رہی, 2 ہفتے سے زیادہ. جی ہاں. آپ کی داستان سننے کے بعد وردہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان 75 سال گزرنے کے باوجود بدلا نہیں ہے. آج بھی ہم انہی مسائل سے دوچار ہیں جو مسائل پاکستان کی ابتدا میں تھے جب پاکستان بنا تھا. تو کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں ہیں؟ کیا ہم ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ کیا ہم ملک کو بہتری کی جانب لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم ملک کو تنزلی کا شکار کر رہے ہیں. ہم ملک کو مسلسل تباہی اور بربادی کے راستے پر گامزن کر رہے ہیں. اور ہم سب, میں, آپ, ہم سب تماش بین بن چکے ہیں. ہم قوم نہیں ہیں, ہم ہجوم ہو چکے ہیں. اس وقت کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کنٹینیو کرنا چاہی تھا تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے کہ تاریخ کس طرح سے دہرائی جا رہی ہے کہ جس حملہ آور کو گرفتار کیا گیا تھا, جس نے بابا قوم پہ حملہ کیا تھا, 2 ہفتے تک اس کی سماعت جاری رہی اور پھر عدالت میں ملزم رفیق صابر کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. لیکن آج اسی 80 سال بعد کیا عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے ملزمان گرفتار ہو سکیں گے؟ کیا اس سازش کے پس پردہ کردار بے نقاب ہوں گے؟ کیا قوم کو سچائی کا پتہ چلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج ہر پاکستانی کی زبان پہ ہے اور ہر پاکستانی 22 کروڑ عوام اس کا جواب چاہتی ہے. شاید یہی وہ غلطی تھی کہ بابا قوم پہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کو 5 سال کی سزا دے کے چھوڑ دیا گیا. اگر اس کو سزائے موت سنا دی جاتی تو شاید آج کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ قوم کے لیڈر پہ اس طرح سامنے آ کے حملہ کر سکے, اس طرح سے ان کو
निशाना बनाया जा सके, कौम की लीडर की आवाज़ खामोश करवाई जा सके। अमजद अली नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा। अमजद साहब, ये आपने सुना बाबा कौम पे जिस तरह हमला, जो मुश्किलात उनको देखनी पड़ी वही मुश्किलात आज भी हमारे लीडर्स देख रहे हैं। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस पाकिस्तान बदला नहीं है, हम उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर चलते रहे थे, जो राह शायद पाकिस्तान के फायदे में नहीं है। किस तरह हम अपनी डायरेक्शन चेंज करें, क्योंकि लग यही रहा है कि बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। की है पाकिस्तानी कौम को, जो आज इमरान खान साहब कहते हैं ना कि आज आपको एक हकीकी आज़ादी चाहिए, तो आप खुद समझ लें कि हालात, वाक़यात और फिर जिस हम गर्दाब से गुजर रहे हैं, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे किस तरह का दबाव देती है, वो आज भी हमको गुलाम रखना चाहती है, वो आज भी हमें अपने मन पसंद जो है वो इंटरेस्ट में जो है हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो अपनी उसी तरह समझती है कि पाकिस्तान हमारी मर्जी की बनाए, हमारी जो मईशत के हवाले से फैसले वो मन मर्जी से वो कर सके। तो आपने देखो कि हर तरफ से लोगों ने हमें घेर रखा है। तो आज इमरान खान जब कहता है कि हमें हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान को एक सॉवरन मुल्क बनाना है, तो उन इस्तमरारी जो कुव्वतें हैं उनको ये मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सके या अपने इंटरेस्ट में अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सके या मईशत के लिहाज से अपनी आज़ाद मईशत को आगे ले जाने के लिए वो अपनी पॉलिसीज बना सके। तो ये बात आज इन वाक़यात से, इन हालात से, और आपने जिस तरह तारीख को खंगाला है तो आपके सामने ये चीज़ें कि पावर कॉरिडोर जो है। राइट, अमजद नियाज़ी साहब एक सवाल करना चाहूंगी नियाज़ी साहब, अभी हम लोगों को पता चला था कल के जब खान साहब ऑपरेशन थिएटर में गए थे, उन्होंने असद उमर को बुलाया था और उनको बताया कि इस्तीफे का मुतालबा किया राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म साहब का, तो उस पे क्या कहना है आप लोगों का? क्या हुकूमत इस्तीफा देगी? क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, और अगर नहीं दिया राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफा तो आप लोगों का क्या लाहे अमल है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचेंगे, किस तरह से करेंगे आगे चीज़ों को फर्दर? असद उमर ने जिस तरह कौम के सामने आके इमरान खान के बिहाफ पे ये चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ये डिपेंड करता है कौम पे, और इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं कर सकते। इनकी सांसें उखड़ चुकी है और ये सियासी मौत मरने वाली है। कि राना सनाउल्लाह साहब की तो साफ साफ खुली धमकियां भी सामने आ रही थी कि ऐसे शख्स का सर कुचल देना चाहिए, तो उसके बाद ही ये सानिया हो गया। खैर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वाकई देखना है कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाज़ी साहब आपका। आगे बढ़ते हैं अब्बास शबीर की जानिब। राइट, अब्बास आपसे पूछना चाहूँगा, बाबा कौम का वाक़या, लियाकत अली खान का भी वाक़या हम जानते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हम जानते हैं, जनरल ज़ियाउल हक को भी जिस तरह जहाज़ में पेटी रख के धमाका हुआ वो भी हम जानते हैं। अब बेनज़ीर की शहादत को भी हम ज़्यादा भुलाए नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है अभी। अब बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, बड़ी UN की टीम्स आई, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर से खर्च हुए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तारीख है, कोई पकड़ा नहीं जाता, कातलों को छुपा दिया जाता है, सरपरस्ती होती है, मिली भगत होती है। खान साहब की भी ये जान के दरपे हैं और जान लिए बिना इनको सुकून नहीं मिलेगा। अब्बास शबीर, ये दुश्मन है पाकिस्तान के भी। देखें, ज़ियाउल हक की असैसिनेशन हुई तो स्कूल में थे, बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई तो फील्ड में थे, बाकायदा रिपोर्ट किया, वो पूरा माहौल देखा कि क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशंस हुई, इनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। कल आप देखें जो वीडियो स्टेटमेंट अचानक जारी कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों को यूज़ किया जाता है, जो यूज़ हो रहे हैं, जो उनके पेरोल के ऊपर हैं, जिनके बारे में इमरान खान लिफाफे और लिफाफियाँ कहते हैं, उनके अब सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देख लें कि कितना बड़ा वाक़या हो गया था, और कातलाना हमला नहीं कह रहे थे, सिर्फ हमला कह रहे थे। ऐसे कमेंट्स, ऐसी ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, पूरे प्रोग्राम, पूरी मैराथन ट्रांसमिशन हो रही थी। सोशल मीडिया पे आप ट्वीट्स उठा के देख लें, एक तरफ पूरी दुनिया के सदूर प्राइम मिनिस्टर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी मजम्मत कर रही थी, नेक तमन्नाओं का इजहार कर रही थी, बेस्ट विशेस दे रही थी, सेहत याबी के लिए दुआ गो थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसा रोल प्ले कर रहे थे जो कि मैं कहता हूँ कि बिल्कुल, मुझे तो शर्म आ रही थी पढ़ के भी, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं था। पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान की बात हो रही है,
پوری دنیا اس وقت جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، اور کل کے قاتلانہ حملے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت اوپن ہو چکی ہیں، بہت اوپن ہو چکی ہیں. بالکل عباس، بالکل عباس. فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. فیاض صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. میں تو شکر ادا کر رہا ہوں کہ حملہ آور پکڑا گیا، نہیں تو شاید حکمراں کہتے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے آپ پر حملہ کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ، عمران خان صاحب کی سوچ، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور عمران خان صاحب کا نیریٹو جو پاکستان کی جمہوری سسٹم کے حوالے سے ہے، اس سے ساری دنیا اور پاکستان کی عوام مختلف ہے. اب جو پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو طاقتیں ہیں جو انٹروین کر کے اپنی مرضی سے اس پاکستان کے اندر اقتدار کی غلام گردشوں کو اپنی انگلی پہ نچایا کرتے ہیں، اب ان کے لیے پریشانی ہے اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انڈیجینیس سازش نہیں ہے، یہ انڈیجینیس اور بیرونی ایک عالمی سازش ہے. کل جو عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارنے سے لے کے عمران خان صاحب کی زندگی لینے کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ان کے پلانز ہیں، وہ عمران خان صاحب نے فرام ڈے فرسٹ سے جب وہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے ویڈیو آپ کی جناب سیو کر کے رکھی ہے جس میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کا نام میں نے مینشن کر دیا ہے. تو اب صورتحال بڑی کلیئر ہے. یہ لوگ عمران خان صاحب کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بیانیے کو دفن کیا جا سکے، لیکن ان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ خود دفن ہونے جا رہے ہیں. عمران خان کا بیانیہ جو ہے نا سر چڑھ کے انشاءاللہ بول رہا ہے، مزید بولے گا. اور کل کی بزدلانہ کارروائی کے بعد اب تو پوری پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت عمران خان صاحب کا دوستی بول رہا ہے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب صحتیاب ہوں گے. اللہ پاک نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور وہ نئی زندگی کسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے دی ہے. اور وہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی ان کالے انگریزوں سے، ان مافیا سے کہ جو پاکستان کی جمہوریت کو اپنے گھر کی لوڑی سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی جمہوریت کو اپنے گھر کی باندھی سمجھتے ہیں، اور وہ مافیا، وہ بڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور اس طریقے سے اور بہت سے مختلف اداروں اور طبقوں کے لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا تھا، ان کی اقتدار اور ان کی سوچ جو ہے وہ انشاءاللہ دفن ہونے جا رہی ہے. اچھا فیاض صاحب، جب حقیقی آزادی مارچ شروع ہونے والی تب سے ہی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ حقیقی آزادی مارچ میں کچھ نہ کچھ ہوگا. فیصل واڈبا کا ٹی وی پہ بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس آزادی مارچ میں 99% یہ خونی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو یہ دھمکیاں، یہ تھریٹس پہلے سے آ رہے تھے، خان صاحب کو بھی پتا تھا یہ ساری دھمکیاں مل رہی ہوں، اس کے بعد بھی لانگ مارچ چلتی رہی ہے. کل قاتلانہ حملہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے خان صاحب سیف ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، ان کے زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ لانگ مارچ آگے مزید کنٹینیو کی جائے گی؟ سوچ سمجھی سازش تھی پہلے سے، ابھی مزید اس کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ اور کیا لانگ مارچ خان صاحب کے بغیر کنٹینیو کرنا آسان ہوگا؟ کیا اتنا لوگوں کو، عوام کو اکٹھا کیا جا سکے گا؟ پاسبل ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ جس عمران خان کو میں 16 سال سے جانتا ہوں ٹیم ممبر ہونے کی حیثیت سے، اس کے حوالے سے ہمیشہ میں ایک آئیڈیالوجی پیش کرتا ہوں کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے بات کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ جھپٹ کے پلٹے گا اور پلٹ کے پھر جھپٹے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چین سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگا، لانگ مارچ اپنے منطقی مقام پہ بھی پہنچے گا اور اپنے منطقی انجام پہ بھی پہنچے گا، اور پھر یہ امپورٹڈ حکومت بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اس لانگ مارچ کے تسلسل سے اور لانگ مارچ کے سلسلے کے. یہ لانگ مارچ جو آبجیکٹو گین کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ وہ کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے. لیکن چوہان صاحب اگر 2+2 کیا جائے، لیٹ می آسک دس کویسچن، میں عباس شبیر کو بھی شامل گفتگو کروں یہاں پہ. عباس، اگر 2+2 کیا جائے، ایک فیصل واڈا آ کے رات کو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں خونی مارچ ہوگا، سرکاری ٹی وی ان کو کٹ کرتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا یہ حملہ بھی ہو رہا ہے، مارچ میں مسلسل ثانیات بھی ہو رہے ہیں. تو 2+2 کیا جائے تو عباس شبیر آپ کس رزلٹ پہ پہنچتے ہو؟ دیکھیں، جس طرح فیصل واوڈا نے پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے
बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया। और आज मुझे हैरत हुई कि आज वो इमरान खान की सेहत के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 दिन पहले 4 दिन पहले लॉन्ग मार्च जिस दिन शुरू होने वाला था उससे पहले उन्होंने क्या बातचीत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको पीटीवी ने भी कट किया। लेकिन इससे पहले ये बताना तला भाई बड़ा जरूरी होगा कि इमरान खान अपनी स्पीचेस में कहते थे कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि थ्रेट अलर्ट्स भी थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। लेकिन शुक्र अदा करना चाहिए कि एक अजीम कौम का अजीम लीडर है। जब थ्रेट हुकूमत से ही होगी तो फिर हुकूमत उस थ्रेट को सीरियसली क्यों लेगी अब्बास? और आप देखें कि फौरन JIT बना दी गई, जिसको तहरीके इंसाफ ने बिल्कुल रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी JIT बनाएंगे। पंजाब से चोई परवेज इलाही ने एक JIT तश्कील दी, जो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। इसके पीछे कौन से महरकात हैं, कौन लोग हैं, उनका पता चल जाएगा। अगर तला भाई हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ, चूंकि मैं इसमें एक चीज आपको ऐड करूं, ये भी खबर है कि बहुत सारे ओवरसीज बहुत बड़े महंगे टिकट्स इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन बहुत से ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। आइंदा 2-3 दिनों में आपको, इससे पहले शेड्यूल था कि इमरान खान के कंटेनर के ऊपर होंगे, लेकिन अब इमरान खान की तीमारदारी के लिए, इमरान खान का हाल पूछने के लिए बेशक ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे हैं लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने के लिए। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और फयाजुल हसन चौहान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी राय से हमें आगाह किया। और इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। हमारे पास कुछ एनी शाहिदीन की जो गवाही है, जो रिपोर्ट से जिस तरह से उन्होंने देखा है किस तरह से हमला हुआ, कितने हमला आवर थे, एक से ज़्यादा था। किसी भी क्राइम सीन पर विटनेस का रोल बहुत बड़ा होता है और हमारे यहाँ खैर विटनेस प्रोटेक्शन भी नहीं है, शायद ये वजह है कि प्रोसिक्यूशन नहीं होती है। लेकिन DJ हमजा थे ये, जिनका आपने बयान सुना, इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 1 से ज़्यादा हमलावर थे। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बढ़ता कहा था कि सोची समझी मंसूबाबंदी प्लानिंग के तहत अटैक किया गया है। टारगेट्स अचीव करने के लिए सियासी मुखालिफिन जब सियासत में मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो फिर ज़ातियात पर और बंदूक और गोली के ऊपर बात आ जाती है। और लग कुछ ऐसा ही रहा है कि वो इमरान खान की ज़िंदगी के दरपे हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान जिंदा रहे। लेकिन इमरान खान ने अपने दोस्तों को बोल दिया, अल्लाह विल नॉट टेक माई लाइफ अंटिल आई कंप्लीट माई मिशन। अच्छा, मुल्जिम का स्लॉट भी है हमारे पास, वो स्लॉट भी आप देखिए कि मुल्जिम ने किस तरह से बकाया, जो हम कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है तलहा, पहले वो बयान क्या देते हैं। मुल्जिम की गुफ्तगू सुनने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, जिस तरीके से थाने में उससे सवाल और जवाब हमला आवर से हो रहे थे, इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि स्क्रिप्टेड था, प्लान्ड था। जब सवाल जवाब होते हैं, पुलिस वाला किसी क्रिमिनल से सवाल पूछता है तो वो जानता है कि मैं क्या सवाल, किस तरह का सवाल करूंगा तो किस तरह का जवाब आएगा। पहले से डिस्कशन हुई भी होती है कि हाँ मैं ये बोलूंगा, तुम ये बोलोगे, चलो अभी रिकॉर्डिंग शुरू करो। 2 मैंने उसको मार दिया, फिर मारने की कोशिश की। आप बयान में फर्क देख रहे हैं तलहा की जो रटी रटाई स्क्रिप्ट होती है, वो ये कहा जाता है कि जी आपने ये बात कहनी है, उसने वही बात कही, फिर उसको करेक्ट करवाया गया कि नहीं जी मरा नहीं है, मारने की कोशिश की गई है। और जिस तरह सवाल जवाब किए जा रहे हैं प्यार मोहब्बत से, ये साफ दिखने में नजर आ रहा है कि सोची समझी साजिश है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है तला कि एकदम से इसका ज़मीर कैसे जाग गया कि हमले के फौरन बाद ही ये वीडियो मंजर आम पे आ गई। कम से कम 1 से 2 दिन तो लगते हैं इन्वेस्टिगेशन में। मोबाइल की जियो फेंसिंग होती है, देखा जाता है बंदा कहाँ कहाँ मूव हुआ है, उससे किसी से बात की है, तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। जिस तरीके से थाने से वीडियो निकली, थाने वाले भी मुलव्वस थे इस पूरी साजिश है मेरी नजर में। साथ साथ इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने के बाद इसका बयान आना चाहिए था, फिर पुलिस का बयान आना चाहिए था कि इसने ये कबूल कर लिया है, इतराफ जुर्म कर लिया है। लेकिन सैडली जिस तरीके से जुर्म हुआ, जुर्म का एतराफ हुआ, बंदा सामने आया, वीडियो निकली, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब भी अगर लोग ये ना समझे कि सोची समझी साजिश है, प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर मेरे प्यारे पाकिस्तानियों आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन आप बेवकूफ मत बनिएगा, अपनी आंखें खुली रखिएगा, अपने दिमाग से 2+2 कीजिएगा, खुद ही आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम मलिक की जानिब रुख करते हैं, पूछते हैं उनसे कि इस वक्त फिलहाल वहां पे सूरत हाल क्या है। जी खुर्रम मलिक बताइएगा, खान साहब की तबीयत कैसी है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आगे का प्लान क्या है?
अच्छा बिल्कुल वर्दा खान साहब की तबीयत जो है वो रात से ही बेहतर बताई जा रही है। अभी कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद रास और सूबाई वज़ीर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी जानिब से जो है मीडिया से बात की गई है। उनका यही बताना है कि इमरान खान की इयादत के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। इमरान खान ख़तरे से बाहर हैं और जैसा कि रात को ही डॉक्टर्स ने जो है वो इस चीज़ का बताया था कि खान साहब अब ख़तरे से जो है बाहर है। उन्हें सर्जरी के बाद जो है वार्ड में शिफ्ट किया गया और उसके बाद प्राइवेट रूम में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले उनकी शिफ्टिंग की फुटेज जो है वो हासिल की थी और अपने नाजरीन को दिखाया था, क्योंकि नाजरीन काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। इमरान खान की शक्ल देखने के लिए जो है वो इंतज़ार में थे और यकीनन बोल न्यूज़ ने हमेशा अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए हक और सच की आवाज़ को जो है वो उठाया और सबसे पहले अपने नाजरीन को जो है वो दिखाने डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि खान साहब कितनी जल्दी रिकवर कर जाएंगे? अच्छा बिल्कुल वर्दा ज़राए यही बता रहे हैं, क्योंकि 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही जो है वो फैसल सुल्तान कर रहे हैं। वो CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के और अभी कुछ देर कबल जो है वो विज़िट का भी बताया जा रहा था कि ज़राए यही बता रहे थे कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो किया जा रहा है। और राइट मलिक साहब, राइट, यकीनन आपसे डिटेल्स मजीद भी लेते रहेंगे। इस वक्त शामिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी मजहबी उमूर PTI की सीनियर रहनुमा मौलाना नूरुल्लाह कादरी साहब, आलिम दीन भी है। कादरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मेरा सवाल आपसे सर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स भी इसको गौर से सुने। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैंने देखा इशा की अजान भी हो रही थी, एक तरफ गाने भी बज रहे थे। टर्की में मैंने देखा कि एक तरफ अजान हो रही थी, एक तरफ गाने बज रहे थे। इराक में मैंने देखा एक तरफ अजान हो रही थी, एक तरफ गाने बज रहे थे। वहां ऐसे शिद्दती क्यों नहीं पैदा होते हैं? हमारे जो भाई जो हमलावर हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, इन्होंने जो बात कही अपने बयान में कि आजान हो रही थी, गाने चल रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। इट्स वेरी ऑब्नॉक्शियस। यकीन नहीं आ रहा कि भाई ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। कादरी साहब, कादरी साहब हमें सुन सकते हैं? कादरी साहब हमें सुन सकते हैं? मैंने कहा 2 आवाजें आ रही, मैं नहीं सुन पा रहा। चले कादरी साहब, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करें, अगर आप आपके लिए कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर कर दें। कादरी साहब, सवाल मेरा सिर्फ ये बड़ा सिंपल सा था कि UAE के अंदर भी मैंने आजान सुनी, एक तरफ म्यूजिक सुनी, टर्की में भी एक तरफ आजान सुनी, म्यूजिक सुनी, इराक में भी एक तरफ आजान सुनी, म्यूजिक सुनी, वहां ऐसे शिद्दती क्यों नहीं पैदा होते? जी ये तो जो कल इसका मुबैना जो कातिल है, इसका जो बयान है, जिस तरह जल्दबाजी में और फौरी तौर पर उनसे बयान लिया गया, इससे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि एक स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखा गया था और बताया गया था कि इस हक़ाइक़ को किस तरह मोड़ा जाए और जो वाक़या है इस वाक़े के रंग को किस तरह एक दूसरा दिया जाए। और हमें पहले से कुछ ये ख़दशात थे जब इमरान ख़ान के हवाले से तौहीन मज़हब की बात की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार हुकूमती काबीना के अरकान की तरफ से, और उसमें हमें ये ख़दशा था कि इमरान ख़ान को निशाना बनाकर उसको एक मजहबी तशद्दुद का रंग दिया जाएगा। और कल हमारा वो ख़दशा जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। हालांकि इमरान ख़ान के जो मौजूदा मार्च का जो रंग था, मैं इस वाक़े से एक दिन पहले यानी बुध के दिन मैं वहाँ पे गक्कड़ मंडी में इसमें था। वहाँ पे अज़ान भी अज़ान के वक़्त दी जा रही थी, वहाँ पे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमरान ख़ान की फरमाइश पर सुनाया जा रहा था। कवाली के धुन जो है उसमें शामिल थे और मेरे मौजूदगी में इमरान ख़ान ने नजम शिराज को कहा कि वो मशहूर आपका नात कि बे आसरा न समझे हमें ज़माना, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो नात पढ़ें। तो ये तो एक दानिस्ता कोशिश है और एक प्री प्लान प्रोग्राम है जिस तरह उससे ये अजान दिलवाया गया। और आपकी बात सही है, जहाँ पर बाज़ार हो, गहमा गहमी हो,
اور لوگوں کا ہجوم ہو، وہاں پہ اذان بھی سنی جاتی ہے، اور بعض لوگ کی توجہ اذان کی طرف نہیں ہوتی تو وہ ممکن ہے کہیں پہ میوزک یا کچھ بھی ہو، اس کو بنیاد بنا کر کسی پر قاتلانہ حملے کی اس طرح کی کوشش یہ تو کہیں پہ بھی ہم نے نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ ہمارے عقل اور فکر میں یہ بات آتی ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے پورا پروگرام بنایا گیا تھا، اور اس واقعے کو، اس حادثے کو، اور اس بیان جو کوشش ہے، شرمناک کوشش، اس کو اس کے ساتھ قادری صاحب یہ تو بات واضح ہو گئی بنایا گیا ہے، ایک مذہب کارڈ یوز کیا گیا ہے۔ حکومت ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے مذہب کارڈ کھیلنے کی خان صاحب کے ساتھ، اور ملزم نے بھی مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن کافی ساری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ نجم شراز کنٹینر پہ اذان بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اور پھر سوشل میڈیا پہ مزید کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں، کچھ بہت ہی گھنونی قسم کی کیمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ کچھ بالی ووڈ کی موویز کی فوٹیجز نکال کے ڈالی جا رہی ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں یا کچھ لوگ اپنے آپ کو خود زخمی کر رہے ہیں ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طرف لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کی طرف سے؟ بالکل یہ آج کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو وضاحت کی کہ یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہاں پر فیڈرل منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کو پھر حکومتی اتحاد کے تمام لوگوں کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، اس پہ بات چلائی گئی آگے، اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کے کچھ بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور اس سے یہ باور کرانے کی کوشش گئی کہ خدا نخواستہ وہ شخص جو ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، وہ شخص جو ریاست پاکستان کو اپنی اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص جس کے فکر، عقل، سوچ اور نظریے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت جو ہے اس کا ایک اثر ہے، وہ شخص جو مدینہ منورہ میں جوتوں کے بغیر ننگے پاؤں مدینہ منورہ کے احترام اور تعظیم میں چلتا ہے، اس کے بارے میں یہ پہ لایا گیا کہ یہ خدا نخواستہ توہین مذہب کر رہا ہے۔ یہ گزشتہ 2 مہینے سے ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سابقہ اسپیکر اسد قیصر صاحب نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد ہم نے علماء و مشائخ کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگز کرائی، اور اس میں اپنا جو اس کا دینی فکر اور سوچ اور رجحانات ہے سب کو انہوں نے بیان کیا۔ یہ تو پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کل کا جو اس کا ایک بیان تھا جس کو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل ہمیں پتہ تھا کہ ایسا یہ کریں گے کہیں پہ ایک موقع پہ۔ قادری صاحب ہمارا مذہب اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام، ہمارے دین کے پیغامات اس حوالے سے بالکل واضح ہے، اور اس میں کسی بھی بندے کا، کسی بھی انسان کا، مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، کسی بھی انسان کا بلکہ کسی بھی ایک حیوان کا اس طرح اس کا خون بہانا، اس کا قتل کرنا، اس کی تو قتل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، اور یہ جو کوشش ہے یہ سے تو لگتا ہے کہ نشانہ عمران خان تھے، اور اس کی قتل کی کوشش کی گئی، اس کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ہمارے دین کے احکامات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی ایک نفس کو قتل کرنے کی یا شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پوری انسانیت کے قتل اور اس کو شہید کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی کو اس بنیاد پر کہ اس کے دینی نظریات کیا ہے، اس حوالے سے اگر ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے اور اس میں سے 99 احتمالات کفریہ ہے اور ایک احتمال اس میں اسلام اور دین کا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں اس طرح کی جسارت اور اس طرح کوشش نہیں کر سکتے،
پھر ایک ایسا لیڈر جو پوری دنیا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو اور ہماری نئی نسل کو سیرت النبی کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ ایک انشاءاللہ تعالی جس طرح اب ان کی ایک سازش ناکام ہو گئی ہے، اس کو ہم سب نے مل کر اور اپنے میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے ہمارے جو صحافی برادری ہے ان کی وساطت سے اس کو ناکام کرانا ہے۔ قادری صاحب، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب 1922 میں نئی حکومت سعودی عرب میں آئی تھی اور 1924 میں جنت البقیع کو شہید کیا گیا تھا اور وہابی ازم کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے بعد سے عشق کو بہت ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس سے پہلے 700 سال تک جنت البقیع میں سب کے بڑے خوبصورت ترین مزار تھے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ آج تک مسلمانوں کو اس حقیقت کا بھی صحیح طرح علم نہیں ہوتا۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ عمران خان صاحب، شامل گفتگو کروں گا خاور عباس کو، ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہیں۔ خاور، عمران خان صاحب کیونکہ ایک سچے عاشق تھے، جس طرح مدینہ میں جوتے اتار کے اترتے تھے، یہ بہت سارے لوگوں کو برا لگتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے میری نظر میں کہ آج بھی خان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے خاور؟ بالکل طلعت صاحب، یہ ایک انتہائی افسوسناک تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی رہنما لیڈر اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے مسلط ہوتا ہے یا کسی کے حکمران اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہمارے مذہب کو جو ہے اس میں استعمال کرنے کی ایک گھنونی سازش کی جاتی ہے۔ اس سے قبل بھی یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، مگر اب جو ہے میرے خیال سے لوگ باشعور ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شعور تھا، مگر اب جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، معیار بڑھ گیا ہے۔ اب لوگ اویئر ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے لوگ معصومیت میں اس طرح کی چیزوں میں آ جاتے تھے، مگر اب یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے پتہ ہے، بچوں کے پاس تاریخ محفوظ ہے، وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، 80 کی دہائی میں کیا ہوا ہے، 90 کی دہائی میں کیا ہوا ہے۔ تو اب میرے خیال سے لوگوں نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے کل جب خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ جو اعترافی بیان سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں دنیا جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی، تمام صوبے ہیں جہاں پر احتجاج ہوا، اور سب سے آج جمعے کی نماز کے بعد بھی احتجاج ہوگا؟ بالکل طلعت صاحب، یہ جو ہے چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، ان کی جانب سے کل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ملک بھر میں جو ہے وہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے حکم پر جو ہے وہ جمعہ کو یوم احتجاج کے طور پر منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وکلا برادری کی جانب سے بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ جو انصاف لائر ونگ ہے، جو انصاف ٹریڈر ونگز ہے، تاجروں میں خاصا غم و غصہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، دن دہاڑے فائرنگ ہوئی ہے طلعت صاحب، اور تقریباً 15 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک شخص اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا ہے، جو ایک پاکستان کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے رہنما جو ہے وہ اس میں بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے پہلے تحفظات کا خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ بھئی حملہ ہو سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے لانگ مارچ کو لے کے چلتے رہے، اور کوئی خاصی آپ دیکھیں گے بھی وہ بالکل اپنے عوام کے درمیان میں موجود ہوتے تھے، لوگوں کی ایکسیس ان تک آسان تھی، میڈیا، فورن میڈیا، اپنے پاکستانی میڈیا۔ خاور صاحب، میں یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آلریڈی تھریٹس تھیں پہلے سے اس لانگ مارچ کے لیے، فیصل واڈا کا بیان آیا تھا کہ یہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، انہوں نے 99% مینشن کر دی تھی اس بات کی، پہلے سے اطلاعات آ رہی تھیں، خدشات تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی میں لیکنیس تھی یا سیکیورٹی کہیں کمزور پڑی یا کچھ نظر انداز کیا گیا سیکیورٹی کو، جس کی وجہ سے حملہ ایک دم سے اس طرح سامنے سے ہوا؟ ورنہ دیکھیے جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اس کے یہ اثرات تو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیکیورٹی میں لوپ ہوتا ہے تو کسی کو موقع ملتا ہے۔ اب یہ اللہ چوک جہاں پہ کل حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ اس کا جو محل وقوع ہے اس کے بالکل اللہ چوک کے اندر ہی الخدمت سینٹر ہے، جہاں پر مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان کے دفاتر ہیں، پولیس کا دفتر بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور دوسرے نادرہ کے دفتر اور مختلف قسم کے، ایک ہی چھت کے نیچے جو سینٹر ہوتا ہے اسے الخدمت سینٹر کہتے ہیں، اس کے بالکل قریب جو ہے وہ ریسکیو کا دفتر بھی تھا۔ چونکہ لوگوں کا ایک جمعہ غفیر ہے اور ایک اوپن پلیس ہے، قریب چھتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، کہیں نہ کہیں تو ایسی چیزیں کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ جو تھریٹ لیٹر کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے حکومتی سطح پر جو ہے وہ چیزیں اپنی طور پہ اویئر کی جاتی ہیں، اور پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ چیزیں رہتی ہیں کہ جہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو وہ چیزیں تو یہاں پر ایلیمنٹ موجود رہتا ہے۔ مگر یہ تشویشناک بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو اس طرح سے بالکل 100
100% کس طرح سے یقین تھا کہ یہ لاشیں گریں گی. یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سازش کے پیچھے کون سے عناصر ہیں, کون سے محرکات ہیں جو کار فرما ہیں, جن کی وجہ سے یہ افسوسناک ثانیہ رونما ہوا. نور اللہ قادری صاحب معاف کیجیے گا, میں نے پہلے ابتدا میں آپ کو جمعہ مبارک نہیں کہا, آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو, جمعے کا مبارک دن ہے. تو ہم ہمیشہ جمعے کے دن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دین کی بات بھی کریں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی آقا رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ہمارے ویورز کے لیے پیش خدمت کریں. خیر مبارک, آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو. شکریہ جی. کچھ جمعے کی مناسبت سے قادری صاحب اگر حدیث پیش کر دیں, کیونکہ یقیناً آج ملک گیر احتجاج بھی ہوگا, درود و سلام کا بھی بہت حکم ہے, قبروں پر جانے کا بھی حکم ہے کہ جمعے کے دن قبر پر ضرور جایا کرو, تمہیں لازمی پہچانیں گے. میں چاہوں گا جمعے کی اہمیت کی مناسبت سے ایک حدیث آپ بھی پیش کر دیں قادری صاحب. جی, جمعہ کے حوالے سے جو خصوصی ہدایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے, اس میں تو ایک درود شریف کی کثرت کرنا کہا گیا ہے کہ یہ تمام دنوں کی سیادت اور سرداری اس دن کو حاصل ہے, ایک خاص فضیلت حاصل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس دن اور اس رات کو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے. اس دن خاص کر قبروں کی زیارت جس کا آپ نے اشارہ دیا اس کی طرف, اور اگر کسی مریض کی عیادت ہو اور اس دن ہو جائے, اپنے بزرگوں سے, والدین, سسر اور ساس, دیگر رشتہ دار جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں, اس کی ملاقات کی اس دن کی ایک خاص فضیلت آئی ہے. اور اس دن قرآن پاک کے ایک خاص سورت کہف کو پڑھنے کا اتنا اجر اور ثواب بتایا گیا ہے کہ یہ اگلے جمعے تک تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے معافی کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. قادری صاحب گفتگو جاری رہے گی, قادری صاحب گفتگو جاری رہے گی, آپ سے مزید بھی ہم حدیثیں سنیں گے پروگرام میں آگے چل کے. ایک بریک کا وقت آیا ہے, گفتگو جاری رہے گی, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, تیری دنیا بول ہے. ویلکم بیک. بول نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, اور جب سے یہ حملہ ہوا ہے, جب سے لانگ مارچ شروع ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تب سے ہم کوریج دے رہے ہیں. یقیناً جو کوریج بول نے دی ہے کسی اور نے نہیں ایسی کوریج اپنے ویورز تک پہنچائی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزمی امور کے وزیر تھے نور اللہ قادری صاحب, اور لاہور کے ہمارے بیورو چیف ہیں خاور عباس. قادری صاحب یہ بتائیے گا, آج کا آپ نے پلان کیا رکھا ہوا ہے؟ نماز کے بعد کون کون سی جگہوں پر احتجاج کیا جائے گا, کس طرح کیا جائے گا؟ پی ٹی آئی لانگ مارچ آگے آج کیسے لے کر بڑھے گا, شیڈیول کیا ہے سر آج کا؟ جی, آج جو جوش ہے, جو غم و غصہ ہے, جو ایک کیفیت ہے پوری قوم میں, کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عمران خان کی جو محبوبیت ہے, مقبولیت ہے, اس قوم میں کبھی ایسا جذبہ نہیں دیکھا گیا جو کہ اب معجزن ہے. اور کل سے لوگوں کے ہاں جو ایک غصہ ہے, اس کا اظہار مجھے یہ خوشی ہے کہ بڑی پرامن طریقے سے رات کو جو احتجاج ہو گئے وہ بھی بہت پرامن رہے, اور آج کے دن بھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے بعد پورے ملک میں نہ صرف کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ تمام مذہبی اور معاشرے کے جتنے بھی اہم شخصیات ہیں, لوگ ہیں, تنظیمات ہیں, ان کی طرف سے ایک انشاءاللہ تعالی بھرپور قسم کا احتجاج ہوگا. اور خان صاحب کی سیاسی نظریہ, اس کے فکر, اس کے ویژن کے ساتھ اپنی وابستگی اس میں ظاہر کریں گے. اور ہونا بھی چاہیے. اگر اس موقع پہ قوم اٹھ کھڑی نہیں ہوتی اور اس موقع پہ اپنا احتجاج اور غم و غصہ نوٹ نہیں کرتی, تو پھر کون سا ایسا موقع گیا؟ قاتل نے, بزدلوں نے, سازشوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے تو اپنی کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا تھا. اور سٹارٹ سے جب سے لانگ مارچ شروع نہیں ہو گیا تھا, کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے, فساد ہے, خونی مارچ ہوگا. یہ عزائم یہی تھے کہ کس طرح عمران خان اور اس کے
جو چاہنے والے ہیں ان میں ایک خوف و ہراس پھیلایا جائے. انشاءاللہ خوف و ہراس کے زنجیروں کو توڑ کر عمران خان کے چاہنے والے آج بھرپور طریقے سے نکلیں گے انشاءاللہ. اور پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں کل سے جو مجھ سے رابطے ہو گئے ہیں ترکی سے, ایران سے, سیریا سے, UAE سے اور ایجپٹ سے, جارڈن سے, مختلف ممالک سے جو مذہبی بڑے بڑے شخصیات ہیں, انہوں نے جس طرح اپنے دکھ تکلیف کا اور عمران خان کے صحت کے اور سلامتی کے حوالے سے اپنے پریشانی کا اظہار کیا ہے, اور انہیں اپنی جگہ پہ بہت ساری دعائیں دی ہیں عمران خان نے. انشاءاللہ تعالی اس کے توفیل اللہ تعالی عمران خان کی حفاظت کرے گا اور آج ایک بھرپور احتجاج نوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. قادر صاحب, تو لانگ مارچ کو کنٹینیو اگر آپ لوگ رکھیں گے اسلام آباد کی جانب, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو خان صاحب کے بغیر اکٹھا کرنا آسان ہوگا؟ جی بالکل, بلکہ اب تو لگتا ہے کہ جو جوش و جذبات اور بڑھے گا, اور خان صاحب کے لہو لہان دیکھ کر اس قوم کو یہ شدت سے احساس ہو گیا ہے اور ہو چکا ہے کہ یہ بندہ اپنی جان دیتا ہے اور اپنی راحت اور آرام کو قربان کرتا ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے اور اس ملک کے حقیقی آزادی اور خود مختاری کے لیے. میرے خیال میں اس میں مزید بہت ایک ایسی کیفیت اور ایسا جوش و جذبہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں جو پہلے نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب. خاور عباس کی طرف رخ کریں گے, ہمارے بیورو چیف ہیں لاہور کے. خاور, وہاں ہونے والا ہے, واٹ از دا شیڈیول؟ لاہور میں کہاں کا احتجاج ہوگا, کون کون سے اسپاٹ سے شروع ہوگا, آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, سب سے پہلی جو اہم چیز ہے طلعت صاحب کہ آج پنجاب اسمبلی کا اسپیشل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. گزشتہ روز ہی جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی قیادت میں اسپیشل اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا, کیونکہ یہ اجلاس جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی میں نے 16 تاریخ تک ملتوی کر دیا تھا, مگر جب عمران خان صاحب اور لانگ مارچ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد اسمبلی کی جانب سے اسپیشل اجلاس آج اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی, مذمتی قرارداد. جی بالکل بالکل بالکل, اس میں جو ہے وہ مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی, اور اس واقعہ کے حوالے سے جو ہے وہ اراکین اسمبلی اپنی رائے بھی اور احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے. اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, جو کہ نماز جمعہ کے بعد ہوگا. کابینہ کے اجلاس میں بھی اہم معاملات پر جو ہے وہ ایشوز پر ڈسکس ہوگی. موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر جو ہے وہ بات چیت ہوگی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء جو ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے, اور وزراء کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ بھی پیش کی جائے گی کہ لانگ مارچ کیسے چلا, کہاں پہنچا, کیا ہوا, تمام کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. خاور ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے بیورو چیف لاہور سے. اور اب چلتے ہیں انسا کی جانب. انسا شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی فیمس ٹیرو کا اکثر کارڈز نکالتی ہیں ہمارے شو پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لانگ مارچ کے لیے. انسا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے. انسا, ہم نے اتنی دفعہ کارڈ نکالے ہیں, آپ نے ہمارے شو میں کارڈ نکالے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے, کیا کبھی آپ کے کارڈ میں یہ نہیں آیا کہ خان صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے یا یہ لانگ مارچ خونی ہو سکتی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں ورنہ میں نے آپ کو شاید چند دن پہلے ہی آپ کے ہی شو میں پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آج یہی جو ہے واقعہ, اوبیسلی دن ہم نہیں بتا سکتے کہ اس دن یہ ہو, ٹائم یہ واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن بالکل ریڈنگز میں ہمیشہ یہی آیا اور میں نے یہی کہا ہے. یہ تو آپ نے کافی دفعہ مینشن کیا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پہ خیال کرنا چاہیے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, بالکل خطرہ ہے. اور آگے جو اگر اس وقت کی سچویشن میں دیکھوں پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی, تو بالکل ایک برڈن نظر آ رہا ہے. 10 of Wands کا کارڈ ہے یہ, برڈن پریشانی کا کارڈ ہوتا ہے, اسٹریس کا کارڈ ہوتا ہے. اوبیسلی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت خان صاحب جو ہے وہ اسٹک ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ٹیمپریری انرجی ہے. کیونکہ دیکھیں میرے پاس جو کارڈز آئے ہیں خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کا کارڈ میں آپ کو دکھا دوں, آف بانڈس کا کارڈ ہے, یہ بگننگ سٹارٹ کا کارڈ ہوتا ہے.
दोबारा से आगाज होता हुआ नजर आ रहा है इस लॉन्ग मार्च का। और ये लॉन्ग मार्च जो है वो एक टेम्परेरी तौर पर ज़ाहिर एक बड़ा बुरा वाकया हुआ है, जिसकी वजह से परमानेंट टेम्परेरी तौर पे ब्रेक जरूर नजर आ रही है, लेकिन दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा और वही जोश वही वलवला मुझे नजर आ रहा है। पीटीआई के जो भी कारकुन हैं, इमरान खान साहब हैं, उनमें एक दोबारा से एक आगाज नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि इस वाक़ये के बाद और ज्यादा इनके अंदर जो है जोश और वलवला पैदा हो जाए, तो दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होगा। इसके बाद मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी मुझे बढ़ाते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो पीटीआई के और जो कारकुनान हैं उनके लिए, यानी कि वो बहुत ज्यादा एक दुख में है, बहुत ज्यादा परेशानी और थोड़ा सा खौफजदा भी हो गए हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है उसमें वो चलता रहेगा और खान साहब के साथ जो उनका एक मोहब्बत है, प्यार है, एतमाद है, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो थोड़ा सा खौफजदा और डर गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स चारों तरफ जो है खान साहब जो है वो चलते रहेंगे। अपना लॉन्ग मार्च जो है वो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इनका आगे बढ़ता रहेगा। और जी तो डेथ का कार्ड भी नजर आ रहा है कि रीजनरेशन नजर आ रही है इस लॉन्ग मार्च में। ये लॉन्ग मार्च जो है मुझे कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादा मतलब ये जो दुश्मनों का जो मकसद था वो मतलब मकसद वो पूरा नहीं होगा। आपको दुश्मनों का मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनसा असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब खान साहब ऑपरेशन थिएटर में थे। उन्होंने असद उमर साहब को बुलाया था और 2 इस्तीफों का मुतालबा किया है कि वजीर आजम से और राना सनाउल्लाह से। तो उनके कार्ड्स निकालिए, आप क्या नजर आ रहा है आपको? क्या इस्तीफा देंगे? हुकूमत किस तरफ जाएगी? किस तरह से इस पे एक्शन लेगी या रिएक्ट करेगी? आवाम का क्या इस पे रिएक्शन होगा? देखिए, हमला तो पीटीआई पे हुआ है, खान साहब पे हुआ है, लेकिन अभी भी खौफजदा जो है वो हुकूमत ही है। देखिए, 8 का कार्ड है। जब मैं खास लास्ट रीडिंग की थी, जब मैं आपके स्टूडियो में भी आई थी, सेम यही तलवारों के कार्ड्स बार बार हुकूमत के आते हैं और आज की एनर्जी में भी यही नजर आ रहा है कि हमला तो पीटीआई पे हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है वो अभी भी इनसिक्योर है, फियर्स है, उसको खौफ ज़दा है और हुकूमत जो है वो कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही इस हुकूमत की। क्या हुकूमत जाती हुई या हुकूमत गिरती हुई अनकरीब आपको नजर आ रही है? मुझे नजर तो नहीं आ रही कि अनकरीब कोई डेज में या कुछ हफ्तों में ये हुकूमत तो जाती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर होगा कि इलेक्शन जो है अनाउंस होने का इम्कान है। जल्दी अनाउंस होने का इम्कान है, जिसके लिए इतनी पूरी बड़ी एक तहरीक चलाई गई, एक लॉन्ग मार्च की जा रही है। कब तक आपको वैसे उम्मीद है कि क्या दिख रहा है, कब तक इलेक्शन की तारीख आ जाएंगी? इसी महीने में या चंद हफ्तों में? वरना मैंने आपके प्रोग्राम में ही प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर, जनवरी और फैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। तो इस महीने नवंबर में तो मुझे अनाउंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये जो 3 मंथ्स हैं यानी कि दिसंबर, जनवरी और फैब में जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पर ही होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, खावर हमारे साथ अब मौजूद हैं। खावर, आपको क्या लगता है, आपको लग रहा है कि खान साहब की सिक्योरिटी मजीद और बढ़ानी चाहिए, स्ट्रिक्ट करनी चाहिए और इलेक्शन वक्त से पहले होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब डेट अनाउंस हो जाएगी? देखिए वर्दा, जिस तरह से खान साहब इस लॉन्ग मार्च को लेके चले थे और जितने लोग थे उनके पास जुम्मे गफीर था और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी रोज़ बरोज़, इस तरह से तो लग रहा था कि वफाकी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है कि उन्हें खान साहब के मुतालबा तस्लीम करने पड़ेंगे। मगर ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अभी इसके हवाले से अब तहरीक इंसाफ इजलास करेगी तो असल सूरत हाल सामने आएगी। मगर जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी असद उमर की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, ट्वीट किया गया है कि मुल्क भर में जो है आज एहतजाजी मुजाहरे होंगे और तमाम एहतजाजी मुजाहरे तब तक जारी रहेंगे
जब तक इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं कर लिए जाते। ये एक अहम पेशरफ्त है। और इसके बाद अभी डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान के लिए बनाए जाने वाले बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का है कि शायद वो खान साहब की तबीयत और सेहत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि वो उन्हें कितने दिन का आराम दरकार है। मगर जो ज़राए हमें बता रहे हैं या जितने भी लोग इमरान खान साहब से मिल के आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आराम करने के मूड में नहीं है, वो निकलना चाहते हैं, वो इस अमल का तसलसल बरकरार रखना चाहते हैं। मगर डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त हदायत दी हैं कि वो अभी किसी किस्म का सफ़र ना करें। अभी तक की ये इत्तलात हैं। तो अभी ये डिपेंड करता है वर्दा कि अब तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा, एक्शन क्या होगा, क्योंकि लोग तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। लोगों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। बहुत सारे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, हमने देखा कि गुज़श्ता रात से वो मौजूद हैं शौकत खाना मसब्ताल के बाहर। कुछ लोग वहीं पे सोए हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, मगर वो फिर भी भूखे पेट भी बाहर खड़े हैं और एक झलक देखने के लिए वहाँ पर बेताब हैं। और जब भी कोई रहनुमा गुजरता है तहरीक इंसाफ का तो वो उन्हें आवाज़ देकर पूछते हैं कि खान साहब की तबीयत कैसी है। तो ये जो एक जोशो जज्बा है, जो एक अवाम की राय है, उसका तो हर सूरत एहतराम करना ही पड़ता है। अब ये लगता है कि जैसे ये मुतालबात जो हैं वो इमरान खान साहब के नहीं, वो कौम के बनते जा रहे हैं। और जब भी कोई कौम या अवाम मुतालबा करती है तो उसके सामने जो है वो सरखम तस्लीम करना पड़ता है हुक्मरानों को। तो अभी जो है कुछ ही देर में इजलास होगा तो उसके बाद मजीद सूरत हाल वर्दा क्लियर हो जाएगी। इजलास के बाद मजीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। उनसा की जाने बढ़ती हूँ। उनसा, आपने कार्ड निकाले थे PDM के लिए, आज की एनर्जी क्या कहती है कि जब हुकूमत इतनी खौफजदा हुई है इस वाक़ये के बाद, तो जो PDM का इत्तेहाद है पूरा, क्या वो आपको डोलता हुआ नजर आ रहा है? डोलता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। कार्ड्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के नजर नहीं आ रहे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। उनका जो इत्तेहाद है वो बिल्कुल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। और मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक इनसिक्योरिटी है और ये जो इत्तेहाद है मुझे लॉन्ग टर्म चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी मैंने खान साहब के कुछ और कार्ड्स भी निकाले हैं कि क्या हुकूमत है मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। तो मुझे कामयाबी देखें PTI की नजर तो आ रही है और यहाँ पर मुझे गिव एंड टेक का कार्ड है। तो कुछ मुज़ाकरात की तरफ जो है वो सिचुएशन जरूर जाएगी। हुकूमत जरूर इस बात पे या तो कोई कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिनका मुझे लगता कुछ आउटकम आता हुआ नजर आ रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा। यानी कि आपके कार्ड्स में आ रहा है कि मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं और खावर का भी कहना है कि अब इजलास होगा उसके बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खावर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे कि इजलास के बाद क्या सिचुएशन बनती है, क्या सूरत हाल सामने। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि PTI ने जुमे की नमाज के बाद मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं इस अफसोसनाक हमले की, वो भी ये बता रहे हैं कि हमला सिर्फ एक बंदूक से नहीं हुआ है, काफ़ी बंदूकों से हुआ है। मेरे ख्याल से आज रात या कल के दिन तक आपको ये डिटेल्स ही मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल मंडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूं जहाद लड़ने के लिए, आपने सब दिन मेरे पास आ गया। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कप्तान पर कातिलाना हमला, 24 घंटे लाइव कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।